الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب تم کسی چیز کو بھول جاؤ تو مجھ پر درود پڑھو، انشاءاللہ عز و جل یاد آ جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، امیر المؤمنین ہیں، وزیر رسول ہیں اور اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بڑی حکومت کے مالک تھے، لیکن تقوی، پرہیزگاری، اللہ کا ڈر اور خوف کا غلبہ ایسا تھا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، ان کے خوف اور تقوی کا عالم۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر آسمان سے ندا کی جائے کہ تمام روئے زمین کے آدمی بخش دیے گئے مگر ایک شخص، تو میں خوف کروں گا کہ وہ شخص میں ہی ہوں۔ یعنی یہ خوف تھا کہ اگر ایک کے سوا سب کی بخشش کا اعلان ہو جائے تو مجھے خوف ہے کہ وہ جو نہیں بخشا جائے گا وہ میں ہی نہ ہوں، اور اگر ندا کی جائے کہ روئے زمین کے تمام آدمی دوزخی ہیں سوائے ایک شخص کے، تو میں ڈر رکھوں گا کہ وہ شخص میں ہی نہ ہوں۔ یعنی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ وہ ہستی جن کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو کان بعدی نبی اللہ کان عمر بن الخطاب، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو میرا عمر نبی ہوتا۔ وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے تقوی کا عالم یہ تھا، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ آنسوؤں کی کثرت کی وجہ سے، یعنی خوف خدا سے اس قدر رویا کرتے تھے کہ آنسوؤں کی کثرت کی وجہ سے آپ کے رخساروں پر دو نشان پڑ گئے تھے، سیاہ دھاریاں پڑ گئی تھی، آنسو بہ بہ کے رخساروں پر نشان پڑ گئے تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، میں رات کو سوتا ہوں تو آخرت کا معاملہ جو ہے وہ مشکل میں پڑتا ہے، میں دن میں سوتا ہوں تو امت محبوب مخلوق کا معاملہ مشکل میں پڑتا ہے۔ اس قدر آپ عبادت میں، اس قدر تلاوت میں، اس قدر اللہ کی یاد میں دل کو لگانے والے تھے کہ راتوں کو بھی اپنے رب عز و جل کی یاد میں مگن رہتے، گلیوں میں دورہ فرماتے، لوگوں کی خبرگیری کرتے رہتے، لوگوں کی مدد کرتے، یتیموں کی مدد کرتے، بیواؤں کی مدد کرتے، غریبوں کی مدد کرتے، مسافروں کا خیال رکھا کرتے۔ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اتنی بڑی سلطنت، لیکن نماز کی پابندی، اینٹ کا سرہانہ بنا کے دوپہر میں قیلولہ کر لیں، سوکھی روٹی کھا لیں، اس قدر آپ پر خوف خدا کا غلبہ رہا کرتا تھا۔ اپنے وصال سے کچھ عرصہ پہلے سجدے میں سر رکھ کے روتے ہوئے کہہ رہے تھے، مالک اگر تو نے عمر کو نہ بخشا تو عمر ہلاک ہو جائے گا۔ مدینہ پاک کے بچوں سے دعا کرایا کرتے تھے، بچوں دعا کرو عمر بخشا جائے۔ عید کے روز رو رہے تھے، لوگوں نے آ کر کاشانہ خلافت اور مبارک دینے کے لیے حاضر ہوئے، روتے ہوئے ان کو دیکھا تو پوچھا، یا امیر المومنین ھذا یوم العید، یہ تو عید کا دن ہے۔ فرمایا یہ عید کا دن بھی ہے، یہ وعید کا دن بھی ہے، یہ عید کا دن بھی ہے، یہ وعید کا دن بھی ہے۔ عید اس کے لیے جس کے روزے قبول ہو گئے، اور وعید اس کے لیے جس کے نماز اور روزے منہ پر مار دیے گئے۔ پھر رو کر کہنے لگے، میں نہیں جانتا کہ میرا روزہ قبول ہوا یا منہ پہ مار دیا گیا یا رد کر دیا گیا۔ یہ خوف کا غلبہ کتنا تھا کہ عبادت کر کے بھی ڈرتے تھے کہ نہ جانے قبول ہوئی کہ نہیں۔ اور آج ہم نیکی کے نون کے نقطے تک پہنچ نہیں پاتے، اور عبادت نہ اخلاص اس کے اندر، نہ اس کے تقاضے پورے کر پائیں، لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہمیں خوف خدا سے نہ رونا نصیب ہو، نہ پرہیزگاری کی وہ کیفیت بنے، نہ اللہ کا ڈر دل میں آئے، نہ گناہوں پر ندامت کے آنسو آئیں۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اتنے بڑے خلیفہ ہونے کے باوجود خوف خدا کے سبب گریہ ازاری کریں، روئیں، عبادت، تلاوت، نماز کی پابندی، شریعت مطہرہ کے احکام کی بجا آوری، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر جب وہ نرم دل تھے اور اس قدر جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ پیار کرنے والے تھے، اس قدر رحم دل تھے کہ کبھی بھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی۔ اگرچہ آپ رضی اللہ عنہ کا عدل بڑا مشہور ہے، آپ رضی اللہ عنہ کا انصاف بڑا مشہور ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا برائی کے خاتمے کے لیے جلال بڑا مشہور ہے، لیکن رحماء بینہم کی تفسیر بھی نظر آتے تھے۔ مسلمانوں کے ساتھ بہت رحم دل، بڑے نرم مزاج اور بڑے خوش اخلاق ہمارے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے تقوی کا صدقہ ہمیں بھی پرہیزگاری عطا فرما دے۔ تو یہ تھے ہمارے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اتنے جلیل القدر خلیفہ ہونے کے باوجود عبادت اور پرہیزگاری میں زندگی بسر کرتے رہے، اور نماز میں ہی تھے جب یا نماز کے لیے جا رہے تھے، یا بعض کتابوں میں لکھا کہ نماز کے لیے کھڑے تھے کہ نماز کی حالت میں آپ پر وار کیا گیا اور اس کے زخم کے ساتھ آپ شہید ہو گئے، لیکن آخری لمحات میں بھی نماز اور اللہ کی یاد اس سے غافل نہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان کا صدقہ ہمیں بھی عبادت کا ذوق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔